خوشبو جو لٹاتی ہے مسلتے ہے اسی کو، احسان کا بدلہ یہی ملتا ہے کلی کو۔ دوستو، یہ شعر جو میں نے آپ کے لیے عرض کیا، یہ بہت آسان ہے سمجھنا۔ مثلاً جیسے ہم کسی باغ میں جاتے ہیں اور وہاں کسی ڈالی پہ کوئی تازہ کھلا ہوا پھول دیکھتے ہیں، ہم اس پھول کی خوبصورتی کو دیکھ کر شاد ہو جاتے ہیں۔ اس پھول کی خوبصورتی اور خوشبو ہمیں اپنی اور کھینچ کر اسے اس ڈالی سے توڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پھر اسے اپنی انگلیوں میں پکڑ کر اس کی مہک سے اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو شاد کرتے ہیں۔ لیکن جب اس پھول کی خوشبو کم ہونے لگتی ہے اور وہ پھول مرجھانے لگتا ہے، ہم اسے پھینک کر اپنی قدموں تلے مسلتے ہیں۔ شاید یہ ہماری احسان فراموشی ہے، اور شاید یہ انسان کی فطرت میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ جب یہ پھول جوان تھا، جب یہ پھول تازہ کھلا ہوا تھا، جب یہ پھول خوشبودار تھا، تب ہم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن جب یہ مرجھا گیا، لیکن جب اس کی خوشبو ختم ہو گئی، تب ہم نے اسے اپنے پیروں تلے رون دیا، اسے مسل دیا، اسے کچل دیا۔ یہی حال ہم نے اپنی بڑشا نالہ کا کیا ہے، جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے قصبے سوپور کے کچھ گاؤں سے گزرتی ہے۔ یہ نالہ کبھی عروج پر تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ اس کا پانی کتنا صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ اس کے پانی سے ہم نہایا کرتے تھے۔ اس کے بہتے ہوئے پانی سے ہم برتن دھوتے تھے، پکاتے تھے۔ یہ پانی ہم پینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس نالہ پر بہت ساری مساجد آباد ہے اور تھی۔ لوگ اس کے پانی سے وضو بنا کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس نالہ میں ہم بطخ اور راج ہنس پالا کرتے تھے، جو ندی کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے تھے۔ اس نالہ میں سنگاڑے اور مچھلیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ اس نالے کی گاس میں ایک جانور بھی رہتا تھا، جو ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہم نے صرف اس کی آواز ہی سنی، دیکھا کبھی بھی نہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک مسٹیریس جانور تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ایک جن تھا جو دکھتا نہیں ہے، صرف اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ مگر لوگوں کا وہ خیال غلط تھا، کیونکہ یہ جانور تھا، اسے ہم کشمیری میں ودر کہتے ہیں، شاید انگریزی میں اسے اوٹر کہتے ہیں۔ اور اس کی جو خوراک تھی، اس کا جو شکار تھا، وہ مچھلیاں تھی۔ کچھ لوگوں نے شاید دیکھا بھی تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بلی جیسا ہے، یہ بلی کے سائز کا ہے۔ لیکن ہم نے نہیں دیکھا اسے، اور مجھے افسوس ہے کہ ہم اسے کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اب، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ اس ندی کی شان تھی، یہ اس کی پہچان تھی، اس نالے کی۔ یہ نالہ جن گاؤں سے یہ گزرتا ہے، ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا تھا۔ لیکن آج اس ندی کا یا اس نالے کا یہ حال ہے کہ اگر غلطی سے
آپ کا پیر اس میں پھسل جائے گا. آپ گھر جا کے اپنے پیر کو صابن سے دھو لو گے اور اپنے کپڑے چینج کرو گے. اتنا گندا ہے اس کا پانی آج. اور اس کا یہ پانی کس نے گندا کر دیا؟ اس کا یہ پانی کس نے زہریلا بنا دیا؟ یہ سب ہم نے کیا. یہ جو احسان اس نے آج تک ہم پر کیا، اب اس احسان کا بدلہ ہم اسے دے رہے ہیں. یہ صلہ ہم اسے دے رہے ہیں. جو بھی کچرا، جو بھی گندگی، جو بھی غلاظت ہمارے گھروں میں جمع ہوتی ہے، وہ ہم اس میں پھینک دیتے ہیں. جیسے ڈائپرس ہیں، پولیتھین ہیں، کانچ کے بوتل ہے، پرانے پھٹے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ڈسپوزیبلز ہے، سیرنجز ہے، اور جو بھی کچرا ہے وہ ہم اس میں پھینکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب بڑے بڑے گھر ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اس نشے میں ہم اتنے مغرور ہیں، اتنے مسرور ہیں کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم بھی اس قدرت کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس قدرت کو اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے پیروں پر سیدھا کلہاڑی مار رہے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھا ہے، اور ہم نے شاید کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہمیں کس طرح اس قدرت کو صاف رکھنا ہے اور کس طرح ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو بچانا ہے. لیکن ہم نے صرف کتابوں میں تھوڑیاں ہی پڑھی ہے، پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کیا ہے. ہم نے ایگزام پاس کرنے کے لیے سب پڑھا ہے، باقی ہم نہیں پڑھتے. ایگزام پاس کرنے کے لیے پھر نوکریاں حاصل کی، اس کے بعد کھایا پیا اور پھینک دیا. یہ ہماری زندگی کے اب نئے قاعدے ہیں، نئی سٹائل ہے. ہم دولت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں یا پیسے کے پیچھے مادہ پرستی میں اتنے مسرور ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم انسان بھی تو ہے. ہم نے سائنس پڑھا ہے لیکن سائنس پہ کبھی عمل نہیں کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں سائنس بھی صرف نوکریوں کے لیے، پیسے کے لیے، انسان بننے کے لیے نہیں. میری لوگوں سے آخر میں یہی گزارش ہے کہ اس ندی یا نالا بڑشا کو، جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے سوپور کے کچھ گاؤں جیسے چک، نوپورہ، لٹیشا، تجر، زینی پورہ، بومائی سے گزرتی ہے، اسے صاف رکھے، اسے بچائے، اس کو خوبصورت پھر سے بنائے جیسے یہ خوبصورت تھی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں کوڑا کرکٹ، اس میں گندگی، اس میں مردے جانور مت ڈالے. اگر یہ یورپ ہوتا، یہ ندی یا یہ نالا بڑشا، یہ آج بھی عروج پہ ہوتی اور خوبصورت ہوتی. ہم شام کو وہاں جاتے سیر پہ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ، وہاں ہم بیٹھ کے چائے نوش کرتے اور ندی کی خوبصورتی کا مزہ اور لطف اٹھاتے. اس کی وہاں سے جو تازہ ہوا سے اپنی روح کو تازہ کرتے. لیکن افسوس، شاید یہ ہماری سوچ ایسی نہیں ہے. چلیے، ہم یورپین جیسے تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن اچھے انسان تو بن سکتے ہیں. باقی اللہ حافظ.